أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو چھوٹا نون پڑھنا سکھائیں گے کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کو نون قطنی بولا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے جب یہ آیت کے درمیان میں آ جائے وہ الگ طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر آیت کے آخر میں آئے یعنی جب آیت ختم ہوتی ہے اور اس کے آخر میں یہ چھوٹا سا نون ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہ چھوٹا نون آیا ہے تو ہر جگہ پر پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ آج آپ اس کو سیکھ لیجئے۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے وقت بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کہاں پہ لگایا جائے گا اور کس طرح سے پڑھا جائے گا اور بہت غلط طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو آج آپ بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں گے کہ اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ قرآن میں جہاں جہاں پر یہ چھوٹا نون آیا ہے آپ اس سورت کو بھی اور پھر آیات نمبر کو بھی نوٹ کر سکیں اور پڑھتے وقت آپ کو آسانی ہو۔ یہاں پر پارہ نمبر 2 آیت نمبر 180 میں دیکھ لیجئے، خیر، یہاں پر آیا نون۔ اب یہ ہے حمزہ وصلی، ٹھیک ہے، یہ گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم جب اگر وقف کریں گے تو خیرا نہیں کریں گے، خیرا الوصیۃ۔ تو یہاں پر ہم اب دیکھ لیجئے، اگر یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے، ان ترک خیرا الوصیۃ۔ جب ہم وقف کر دیں گے اس آیت پر تو یہاں پر ہم اس نون کو چھوڑ دیں گے، اس نون کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم اس کے ساتھ وقف کریں گے۔ لیکن جب ہم اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے، ہم یہ حمزہ وصلی گرا دیں گے، ہم اس نون کو اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے، جیسے کہ خیرون، یہاں پر را نہیں کریں گے، خیرون نیل، یہاں پر یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، یہ دونوں گر جائیں گے۔ ہم یہاں پر را زبر را اور پھر نون کے ساتھ لام کو ملائیں گے، خیرون الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ وقت کی صورت میں کس طرح سے پڑھیں گے، ان ترک خیرا الوصیۃ۔ یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب زیادہ اچھا طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ ایک اور جگہ پر دیکھ لیجئے، پارہ نمبر 12 آیت نمبر 9 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے اور آخری لفظ کے نیچے یہ نون قطنی یعنی چھوٹا نون ہے۔ تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے جب وقف کریں گے، لفی ضلال مبین۔ ہم نون کو ساکن کر کے وقف کر دیں گے، حرکت گر جائے گی، اس نون کو ہم بالکل چھوڑ دیں گے، اس نون کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم اس آیت کے ساتھ اگلی آیت کو ملا کر پڑھیں گے تب ہم اس نون کو پڑھیں گے اور یہ جو حمزہ وصلی ہے یہ گر جائے گی، اس نون کو ہم اگلے حرف کے ساتھ ملائیں گے، کس طرح سے، لفی ضلال مبین قتلوا مبین قتلوا یوسف۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، لفی ضلال مبین قتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل۔ اور جب وقف کر دیں گے تو ہم کر دیں گے ضلال مبین اقتلوا۔ یہاں پر ہم خالی الف پر کیا لگائیں گے، تیسرے حرف کو دیکھیں گے، جو حرکت تیسرے حرف پر ہوگی وہی ہم خالی الف پر لگائیں گے، اس لیے ہم نے پڑھا اقتلوا یوسف۔ اسی طرح ایک اور جگہ دیکھ لیجئے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 میں یہاں پر 2 جگہ پر چھوٹا نون آ رہا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے پڑھا جائے گا، یہ آیت کے درمیان میں آ رہا ہے تو ہم کریں گے فَإِنْ أَصْوَابَهُ خَيْرٌ نِطْمَأَنَّ۔
اب یہ پھر حمزہ وصلی گر جائے گا تو ہم نون کو قا کے ساتھ ملا دیں گے. ہم خیرو اطمأن نہیں پڑھیں گے, یہاں پر ہم پورا نون پڑھیں گے. ہم نون کے ساتھ قا کو ملائیں گے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 میں, یہ بھی آیت کے درمیان میں آ رہا ہے. کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ, پھر حمزہ وصلی گر جائے گا. سواء کریں گے, نون زیر لام نیل پڑھیں گے. سواء العاكف فيه والباد. اسی طرح سورۃ الملک میں دیکھ لیجئے, بہت سے لوگ سورۃ الملک پڑھتے وقت یہاں پر بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا. اس کا بھی بالکل وہی طریقہ ہے کہ اگر ہم وقف کر دیں گے تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. اگر ہم وقف نہیں کریں گے, ہم اس کو اگلی آیت کے ساتھ ملانا چاہیں گے تو ہم حمزہ وصلی کو گرائیں گے اور ہم نون کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے اب ایک اور بار دیکھ لیجئے, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور ساکن کر دیا, وقف ہو گیا. الَّذِي خَلَقَ. اچھا, ہم پچھلی بہت سی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ جب بھی خالی الف ہوگا اس کے بعد ہم اگلے حرف کو دیکھیں گے. اس حرف پر جو حرکت ہوگی وہ ہم, اگر وہ لام ہوگا تو اس پر جو حرکت ہوگی وہ ہم خالی الف پر لگائیں گے. اگر لام نہیں ہوگا تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے, اس پر جو حرکت ہوگی وہ ہم خالی الف پر لگائیں گے. اب پیچھے ہم نے جتنے بھی خالی الف پڑھے ان کے آگے لام نہیں تھا تو اس لیے ہم نے تیسرے حرف والی حرکت خالی الف پر لگائی. اب یہاں پر خالی الف کے بعد لام ہے تو ہم لام کی حرکت کو خالی الف پر لگائیں گے. تو ہم پڑھیں گے الذی خلق الموت, اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. اب سورۃ المزمل کی آیت نمبر 17 میں دیکھ لیجئے, یہاں پر بہت سے لوگ اس کو بہت غلط طریقے سے پڑھتے ہیں. میں نے لوگوں کو اس طرح سے بھی پڑھتے سنا ہے, شیبا ان السماء, تو اس طرح سے بہت غلط ہوگا. ہم یہاں پر اگر وقف کر دیں گے تو کس طرح سے کریں گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا, ہم الف مدہ کے ساتھ وقف کریں گے, نون کو چھوڑ دیں گے, اور ہم اگر اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یوم یجعل الولدان شیبا, یہاں پر ہم اس الف کو بھی گرا دیں گے, اس الف کو بھی چھوڑ دیں گے. ہم یہاں پر با زبر با اور نون زیر سین نس پڑھیں گے. کیسے؟ شیبن السماء منفطر به, اور اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے شیبا تو ہم یہاں پر پھر آگے دیکھیں گے کہ خالی الف ہے, اس سے آگے لام تو ہے لیکن اس پر حرکت نہیں ہے, تو ہم تیسرے حرف والی حرکت خالی الف پر لگائیں گے. تو ہم پڑھیں گے السماء منفطر به, شیبا نون کو چھوڑ کر اب یہاں پر السماء, اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو شیبن السماء منفطر به. امید ہے کہ آپ کو نون قطنی کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا. بہت سے لوگوں کو میں نے بہت غلط پڑھتے سنا تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا دوں تاکہ اگر کوئی اس کو پڑھنے میں غلطی کرتا ہے تو اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے, تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کرنے سے بچ سکیں. جزاکم اللہ. کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.